اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت بخاری اور مسلم میں آئی مکمل تفصیل کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بیان کی. اور امام قرطبی رحمہ اللہ جب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا، جمعے والے دن آپ میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت توفیق دے، سورۃ الکہف، امام قرطبی کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے مجھے یہ سبق ملا کہ ایک کتا جو نیک لوگوں کے ساتھ چل پڑا، اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا. اگر تم نیک لوگوں کے ساتھ چل پڑو گے تمہارا مقام کیا ہوگا. یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اس کو کبھی حقیر نہ جانو، اور نیک صحبت ہی مشکل گھڑی میں کام آتی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کے لیے نکلے اور سراقہ ہمارے پیچھے لگا، میں نے اللہ کے نبی کو کہا اے حضور حاذا طلب قد لحقنا، یہ بندہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اور اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ قرآن مجید میں بھی یہ آیت آئی، اور حدیث میں بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3652 سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ کو جب میں نے بتایا نا کہ سراقہ پیچھے آ گیا تو حضرت رسول اللہ نے کہا ابو بکر پریشان نہیں ہونا، ہماری صحبت بڑی بلند ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. یعنی مشکل گھڑی میں اچھی صحبت کام آتی ہے. یہاں پہ ایک بڑا زبردست نکتہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس موقع پر حضرت رسول اللہ کے ساتھ اکیلے ابو بکر ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جمع کا صیغہ. ساتھ کون ہے؟ اکیلے ابو بکر. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے نکلے، پوری بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جب آگے سمندر آ گیا بنی اسرائیل پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا. تب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری رہنمائی کرے. واحد کا صیغہ بولا، ساتھ پوری بنی اسرائیل، اور موسیٰ علیہ السلام واحد کا صیغہ بول رہے ہیں. یہاں ساتھ اکیلا ابو بکر اور حضرت رسول اللہ جمع کا صیغہ بول رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میرا اکیلا ابو بکر پوری بنی اسرائیل سے بہتر. کیونکہ حضرت کو پتا تھا کہ ابو بکر ایک ابو بکر جیسا ساتھی ہو اور دوسری سائڈ پہ پوری بنی اسرائیل ہو جو جہاد کا وقت آئے اور کہے کہ آپ جہاد کریں اور آپ کا رب جا کے جہاد کرے، ہم یہاں بیٹھیں. ابو بکر اکیلا پوری بنی اسرائیل پہ باری، اور اللہ رب العزت نے اکیلے ابو بکر کے لیے جمع کا صیغہ بول دیا، اور وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بنی اسرائیل کے لیے واحد کا صیغہ بولا. یہ اچھا ساتھ ہے جو ہر موقع پر بندے کے کام آتا ہے، اور خصوصاً مشکل مواقع. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا نا، حضور پریشان ہو گئے، تب آپ کے ساتھ بھی اچھا ساتھ تھا، اور وہ اچھا ساتھ تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شکل، اچھی بیوی کی شکل میں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کے گھر گئے تو بیوی نے اچھے ساتھ کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے محمد، اے میرے سرتاج، پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. یہ وہ اچھا ساتھ تھا جس نے تنہائیوں میں بھی حضور کا ساتھ دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نئی نسل کو بہتر کرنے کا، اچھی اولاد کو جنم دینے کا اور اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا حق ہے کہ اچھی بیوی کا انتخاب کیا جائے جو آپ کا اچھا ساتھ ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا انس انت مع من احببت، تو قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. یعنی جن لوگوں کے ساتھ تمہاری محبت ہے قیامت والے دن انہی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہارے دوستوں کے ساتھ. جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی تو صحابہ بے پرواہ ہو گئے، صحابہ ریلیکس ہو گئے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں. اگر حضور نے یہ گارنٹی دے دی ہے اس کا مطلب ہے ہماری جنت پکی ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے اسی اصول کے تحت
کہ ہماری فیورٹ پرسنالٹی کون ہے، کس کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا موبائل کے اوپر ہمارا دیکھنا کس کو ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جسے تو پسند کرتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں؟ کوئی جنون عمران خان میں مبتلا ہے، کوئی محبت نواز شریف میں مبتلا ہے، یہی ہماری محبتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں ہم ان محبتوں کی وجہ سے۔ اور اللہ کے بندو ٹھیک ہے، سیاست ہے، پارٹیاں ہیں، آپ اختیار کریں، جس کو چاہیں پسند کریں، جس کو چاہیں سپورٹ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن ہمارا لڑنا جھگڑنا ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری محبتیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری محبتیں صحابہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہماری غیرت تب جاگنی چاہیے جب امی عائشہ پہ بات آئے، ہماری غیرت تب جاگنی چاہیے جب حضرت ابو بکر پہ بات آئے، ہماری غیرت تب جاگنی چاہیے جب امیر معاویہ پہ بات آئے۔ لیکن ہمارے سارے غصے وہ نکلتے ہیں سیاست دانوں اور سیاسی پارٹیوں کے اوپر۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جن کی مشابہت کرو گے ان کے ساتھ رہو، اپنے کلچر میں، اپنی بول چال میں، اپنے اصول و ضوابط میں، اپنے پڑھنے پڑھانے میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، اپنے گھریلو معاملات میں جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے انہی کے ساتھ اٹھو گے۔ تو اللہ کے بندو اپنی دوستیاں، اپنی محبتیں یہ خالص کر لو حضرت رسول اللہ کے لیے، حضرت رسول اللہ کے اصحاب کے لیے، اور یہ بہترین ذریعہ ہے آخرت کی کامیابی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، آپ نے کہا ربیعہ سل، سوال کر، مانگ تجھے کیا چاہیے، جو تجھے چاہیے تو مانگ سکتا ہے۔ اب بتائیں کیسا منظر ہوگا؟ وقت کے حکمران ہیں، غنیمتیں آنا شروع ہو چکی ہیں، دل اتنا بڑا ہے کہ رات کو غلطی سے چار پائی کے اوپر سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا، صبح اقامت چھوڑ کے، مصلی چھوڑ کے حضرت رسول اللہ گھر گئے اور اس کو لے کے آئے اور فرمایا مجھے ساری رات نیند نہیں ہے۔ اتنے بانٹنے والے، اب یہ صحابی مانگنے والا کیا مانگ سکتا تھا؟ جو مرضی دنیا میں سے مانگ لیتا، حکومت مانگ لیتا، مال و دولت مانگ لیتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ نے مانگنے والی اخیر کر دی، کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو پڑھیں، ہمارے ظرف بلند ہوں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ٹارگٹ کیا ہونے چاہیے، ہماری اچیومنٹ کیا ہوگی، ہمیں ہماری آنکھیں کھل جائیں گی صحابہ کو پڑھ کے۔ حضور نے کہا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہتے اللہ کے نبی آپ کا ساتھ چاہیے، جنت بھی آپ کے ساتھ کے بغیر مجھے پھیکی لگے گی۔ فرمایا آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرا ساتھ جنت میں مل جائے گا، لیکن مجھے تیری تھوڑی سی ہیلپ چاہیے۔ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیعہ جو تو نے مانگا ہے مل جائے گا، لیکن تھوڑی سی میری مدد کرو نمازیں پڑھ کے، نفل پڑھ کے، نفل پڑھو تو جو تم مانگ رہے ہو یہ مل سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اچھا ساتھ دنیا میں بھی نعمت ہے، اچھا ساتھ آخرت میں بھی نعمت ہے، اور حضور کا ساتھ ایک ایک منٹ کا غنیمت۔ وہ ایک یہودی بچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی کبھار آ جاتا، حضور کو پتا چلا بچہ بیمار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو سر کے پاس کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، دو ٹوک، حضور نے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا۔
فنظر الی ابیہ وہو عندہ، یہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا کہ حضور یہ کہہ رہے مسلمان ہو جا، بتاؤ کیا کروں؟ اس کے والد نے کہا کوئی بات نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے اس بچے کو میری ایک پل کی صحبت کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ ایک پل کی صحبت وہ جہنم سے آزادی کا سبب بنتی ہے، جب صحبت اچھی ہو،